اگر تم اہل ایمان ہونے کے دعوے دار ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ جو بات تمہارے رسول کی تم تک پہنچ جائے، پھر اس بات کے مقابلے پر کسی کی بات آئے، کسی شیخ و حضرت کی، کسی امام و مرشد کی، کسی قوم اور بادشاہ کی، ہر بات کو ٹھوکر مار دو۔ آمنوا برسولی، لیکن رسول پر ایمان لے کر آؤ، رسول کی بات کو نہ جھٹلاؤ اور اپنی تمام زندگی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزارو۔ نماز ہو تو محمدی، روزہ ہو محمدی، حج ہو محمدی، جہاد ہو محمدی، تجارت ہو محمدی، نکاح ہو محمدی، طلاق ہو محمدی، سیاست ہو محمدی۔ زندگی کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں تمہارا عمل محمد کریم کے عمل سے ٹکرا رہا ہو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ انسان لاکھ کہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اہل ایمان ہوں، لیکن اگر اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، یہ اپنے مومن ہونے کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان ہونے کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے کر آؤ اس اللہ عز و جل کے رسول پر۔ یؤتیکم کفلین من رحمہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کسی اور نبی پر ایمان لاتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبوت عطا کی، اب وہ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لے آئے تو ان کو 2 گنا اللہ عز و جل اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اجر سابقہ شریعت پہ عمل کرنے کا، اور دوسرا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کا۔ اگر تم اہل ایمان ہونے کے دعوے دار ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ جو بات تمہارے رسول کی تم تک پہنچ جائے، پھر اس بات کے مقابلے پر کسی کی بات آئے، کسی شیخ و حضرت کی، کسی امام و مرشد کی، کسی قوم اور بادشاہ کی، ہر بات کو ٹھوکر مار دو۔ آمنوا برسولی، لیکن رسول پر ایمان لے کر آؤ، رسول کی بات کو نہ جھٹلاؤ اور اپنی تمام زندگی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزارو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اگر تم اس رسول پر ایمان لے کر آؤ گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کی احادیث کو اپنی زندگی پہ لاگو کرو گے، اپنے ایمان کو سچا کر دکھاؤ گے، ایک تو تمہیں 2 گنا اجر نصیب ہوگا، پھر اللہ عز و جل تمہیں نور عطا فرمائے گا، تمہیں روشنی عطا فرمائے گا، تمہارے سینے کو ایمان کے نور سے منور کر دے گا۔ تمشون بہ، اس روشنی میں تم چلو گے، دنیا کے اندر بھی تمہارے سامنے ہدایت کے راستے واضح ہوں گے، ضلالت تم سے دور ہوگی، گمراہیاں تم سے دور ہوں گی، اندھیرے تم سے دور ہوں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی برکت سے قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن ہوگا، وہاں پر بھی نہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہاں پر بھی نہ جہنم کے اندھیرے ہوں گے، نہ قبر کے اندھیرے ہوں گے۔ ایک رسول کی اتباع کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سینے منور ہے، دنیا منور ہے، قبر منور ہے، آخرت منور ہے، اور یہ نور کی مثال ہے کہ وہ چل رہا ہے پورے صراط کے اوپر، اس کے دائیں بھی نور ہے، اس کے بائیں بھی نور ہے، اس کے آگے بھی نور ہے، وہ نور کی زندگی میں ہے، اندھیرے اس سے دور ہے، اور وہ انسان جو نفاق کی کیفیت میں ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اتنی بات کو مانتا ہے جتنی اس کو اچھی لگتی ہے، جتنی اس کی قوم کو اچھی لگتی ہے، جتنی اس کے معاشرے کو اچھی لگتی ہے، یا جتنی بات ماننے کی پبلک اجازت دیتی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایماندار نہیں ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اندھیروں میں ہوگا، یہ مومنین سے کہے گا ٹھہر جاؤ نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں، ہم بھی تمہارے نور میں تمہاری روشنی کے پیچھے چلتے ہوئے اس پورے صراط کو کراس کر جائیں۔ تو اہل ایمان ان منافقین سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات مانی جتنا ان کا جی چاہا، جتنا ان کا شیخ چاہا، جتنا ان کا امام نے چاہا، جتنے ان کے مولوی نے چاہا، جتنی ان کی برادری نے چاہا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر والا مقام نہیں دیا مخلوق میں کہ ان کی بات کے آنے کے بعد پھر کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو قید کیا، کہیں فرقوں کے اندر، کہیں جماعتوں کے اندر، کہیں برادریوں کے اندر، کہیں قوموں کے اندر، کہیں ملکوں کے اندر، کہیں نظاموں کے اندر مرضی کی بات، تھوڑی تھوڑی بات، جی کو اچھی لگنے والی بات لیتا رہا۔ یہ منافق مومن سے کہے گا ٹھہر جا، پورے صراط پہ اندھیرے
اندھیرا ہے میں بھی تیری روشنی میں گزر جاؤں، تو اہل ایمان کہیں گے ارجعوا، واپس جاؤ، دنیا میں لوٹ جاؤ، آج ہمارے نور کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ فَالْتَمِسُوا نورا، یہ نور لینا ہے تو زندگی محمد کے طریقے پہ گزارنی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو، قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرو۔ مالک کہہ رہا ہے اگر اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ رسول پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر زندگی کی کوئی بات، پھر زندگی کا کوئی عمل، پھر زندگی کا کوئی فعل، عقائد میں ہو، اعمال میں ہو، عادات میں ہو، زندگی کا ہر مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کیا جائے۔ اگر یہ کیفیت بن جائے نور بھی ملے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس سے اگلا اجر کیا ملے گا؟ مالک عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ عز و جل تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معافیاں مل رہی ہیں، نور کی بشارت مل رہی ہے، اہل ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، صرف ایک نقطے کے اوپر، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو رنگ لو محمد کریم کے رنگ کے اندر۔ نماز ہو تو محمدی، روزہ ہو محمدی، حج ہو محمدی، جہاد ہو محمدی، تجارت ہو محمدی، نکاح ہو محمدی، طلاق ہو محمدی، سیاست ہو محمدی۔ زندگی کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں تمہارا عمل محمد کریم کے عمل سے ٹکرا رہا ہو۔ اجر کی لائن، ثواب کی بشارتیں، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کہا کون ہے، جس نے کچھ مزدور لیے مزدوری کروانے کے لیے، اور ان سے پوچھا کون ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک میرا کام کرے، اس کو ایک قرات ملے گا۔ یہودیوں نے کہا ہم تمہارا کام کریں گے۔ اس نے پھر کہا کون ہے جو ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک میرا کام کرے، اس کو بھی ایک قرات ملے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہیں وہ تمہارا کام کرنے والے، تو عیسائیوں نے اس کا کام کیا۔ پھر عصر کے بعد اس نے آواز لگائی کون ہے جو عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک میرا کام کرے، تو اہل ایمان نے کہا ہم یہ کام کریں گے۔ نبی نے فرمایا وہ تم ہو جنہوں نے عصر سے لے کے غروب آفتاب تک کام کیا، اور کہا اس کے بدلے میں اس نے 2 قرات دیے۔ تو یہود و نصارہ ناراض ہو گئے کہ ہم نے کام زیادہ کیا، ہمیں اجرت کم ملی۔ تو اس کہنے والے نے کہا کیا میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ کہا نہیں، تو نے ہمارا حق نہیں مارا۔ کہا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو جو چاہوں عطا کر دوں۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان قوم، اہل ایمان، اہل قبلہ، اہل ملت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے آئے تو یہودیوں کے بعد، آئے تو عیسائیوں کے بعد، ان کو ٹائم تھوڑا ملا، ان کی عمریں تھوڑی ہوئی، لیکن اللہ عز و جل ان کو زیادہ عطا کرتا ہے، ان کو زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہم سے پہلے لوگوں سے جمعے کی فضیلت کو چھپائے رکھا، وہ جمعے کی فضیلت سے محروم رہے۔ یہودیوں کے حصے میں ہفتے کا دن آیا، عیسائیوں کے حصے میں اتوار کا دن آیا، اور ہمارے لیے اللہ عز و جل نے جمعے کی رہنمائی کی۔ اسی طرح یہود و نصارہ قیامت کے دن بھی مسلمانوں سے پیچھے رہیں گے۔ ہم دنیا والوں میں سب سے آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ یہ اسلام کی فضیلت ہے، یہ اسلام کا مقام ہے، یہ اسلام کی عزت ہے، یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام کو ماننے والے دنیا میں آئے تو سب سے بعد ہیں، لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔